Do you want to know what makes love grow? What makes love grow? It's half of your deen, said the Prophet, peace be on him. Half of your deen. It's part of Islam, increasing your iman. Half of our deen. Half our deen.com. اگر آپ میری ویڈیوز کے بارے میں جانتے ہیں تو میں ان عام موضوعات پر بات نہیں کرتا جو خطیبوں سے سنتے ہیں، بلکہ میں ان ممنوع موضوعات پر بات کرتا ہوں جن کے بارے میں زیادہ تر دوسرے خطیب بات نہیں کرتے۔ حال ہی میں ایک موضوع پر میری دلچسپی ہوئی اور وہ ہے مسجد۔ جب پیغمبر نے اپنی مسجد مدینہ میں قائم کی تو وہ ایک حقیقی اسلامی مرکز تھا۔ بدقسمتی سے آج کل مسلمانوں کی مساجد محدود ہے نماز کی جگہ تک، تو اگر آپ وہاں کا دورہ کریں تو کچھ ایسا ہوگا: السلام علیکم بھائی، خوش آمدید، میں آپ کو دورہ کراؤں گا ہماری بہت بڑی مسجد کا، یہ بہت انوکھی اور بڑی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو پہلی جگہ دکھانا چاہوں گا، یہ ہمارا بہت بڑا وسیع اور عریض نماز پڑھنے کا علاقہ ہے مرد حضرات کے لیے، یہ بہت بڑا ہے اور یہ ہمارے دورے کا اختتام ہے۔ آپ کی آمد کے لیے شکریہ۔ رکیں، بس یہی مکمل دورہ ہے؟ جی بالکل۔ کیا آپ متاثر ہوئے؟ آپ نے بتایا کہ یہاں مرد حضرات کے لیے جگہ ہے، مگر آپ نے خواتین کے لیے کسی جگہ کا ذکر نہیں کیا۔ کیا بہنوں کے لیے کوئی جگہ ہے؟ او ہاں، وہ یہاں نہیں ہے، وہ یہاں پر، وہ وہاں پر ہے، وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے وہاں پر اس والے پردے کے عقب میں، وہاں ایک چھوٹا سا بند کمرہ ہے پیچھے کی طرف، اور وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے کیونکہ وہاں اتنی جگہ نہیں ہے، وہاں پانی کے پائپ وغیرہ لگے ہیں، وہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ کے پاس خواتین کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں۔ تو سرگرمیوں کے بارے میں بتائیے، آپ لوگوں کی مسجد میں کیا سرگرمیاں؟ جی ہمارے یہاں بہت سی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں 5 وقت نماز ہوتی ہے، ہمارے ہاں ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ ہوتا ہے، اور مزید نماز، اور پھر رمضان کے مہینے میں ہمارے یہاں مزید نماز پڑھی جاتی ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے، جو کہ ایک طویل نماز ہوتی ہے۔ مگر ابھی اور بھی بہت سی سرگرمیاں ہیں، بس یہی ہے۔ ٹھیک ہے، نوجوانوں کے متعلق بتائیے، کیا آپ کے پاس ان کے لیے کوئی لائحہ عمل ہوتا ہے؟ میں نے ابھی بتایا کہ آپ نے نہیں سنا؟ یہ نوجوانوں کے لیے ہی لائحہ عمل ہے، 5 وقت کی نماز روزانہ ہمارے یہاں۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر نماز کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے بچوں کے لیے؟ ہمارے یہاں سنت پر عمل ہوتا ہے، جیسے نماز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، زیادہ نماز۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، ہمیں بہت زیادہ نوجوانوں کی ضرورت نہیں ہے مسجد میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نوجوانوں میں بہت زیادہ توانائی ہوتی ہے، اور آپ ابھی لوگوں کو مسجد میں دیکھیے، یہ زیادہ تر بوڑھے لوگ ہیں، ان میں بہت زیادہ توانائی نہیں ہے، اور جب یہاں پر نوجوان آئیں گے تو پھر وہ یہاں آ کر سرگرمیاں دکھائیں گے، وہ نئے خیالات لائیں گے، اور وہ کچھ تخلیقی کام کرنا چاہیں گے، اور تو آپ کیا کریں گے جب یہ بوڑھے لوگ فوت ہو جائیں گے؟ وفات کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بوڑھے لوگ فوت ہو جائیں گے، مگر پھر ہمارے پاس جوان لوگ ہوں گے جو بوڑھے ہو جائیں گے، اور پھر وہ یہاں آئیں گے اور وہاں بیٹھ جائیں گے، اور ہمارے پاس حتیٰ کہ ہر گروہ کے لیے مسجد ہے۔ میں الجھن میں ہوں، کیا مطلب گروہ؟ ہاں، ہمارے پاس عرب مسجد ہے، ہمارے پاس اخوانی مسجد ہے، اور جنوبی ایشیائی مسجد ہے، جو کہ پاکستانی اور انڈین مسجد ہے، لیکن وہ الگ ہو گئے کیونکہ ہر کوئی اپنی مسجد چاہتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس پاکستانی مسجد ہے، انڈین مسجد ہے، بنگلہ دیشی مسجد ہے، یہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے، ہر کسی کے پاس مسجد ہے، مگر وہ ساری ایک جیسی لگتی ہیں، وہ ساری اسی طرح کی خالی نظر آتی ہیں۔ مذاق مسجد کے دورے کے دوران مذاق نہیں ہوتا بھائی، مذاق پھر مذاق۔ دیکھیں، ہماری برادری میں کتنے مسلمان ہیں؟ ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ آپ شاید سارا سال انہیں نہیں دیکھیں گے، مگر رمضان میں آپ سوچتے ہیں واہ یہ اتنے سارے مسلمان کہاں سے آ گئے، اور پھر عید کے دوران واہ اتنے سارے مسلمان کہاں سے آئے ہیں، ہمارے پاس بہت مسلمان ہیں۔ لیکن یہ مسلمان کہاں ہوتے ہیں؟ یعنی مساجد تو تقریباً خالی ہیں، کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ وہاں بیٹھے ہیں، کبھی کبھی 1 یا 2 قطاریں عام طور پر نماز میں، اور پھر جمعہ میں کچھ زیادہ، مگر بس یہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی مرکز اب ایک اسلامی مرکز نہیں رہا،
मगर सवाल ये है कि ऐसा कैसे हुआ। मुझे पूरा यकीन नहीं है, मगर शायद अभी तक ये कुछ ऐसे हुआ है। जब मुसलमान खानदान का एक पूरा ग्रोह किसी नए इलाके में आता है तो वो एक छोटी सी बरादरी की तरह होते हैं। उनके पास सब कुछ होता है सिवाय मस्जिद के, तो पहला काम वो यही करते हैं कि मस्जिद बनाते हैं, और इसीलिए सारी बरादरी को इकट्ठा होना पड़ता है। और यही बहुत मुख्तलिफ इकसाम की बरादरी होती है जिसमें मुख्तलिफ जगहों से आए लोग इकट्ठे हो जाते हैं मस्जिद बनाने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब वो बरादरी बढ़ती है तो कहते हैं कि हमें बड़ी मस्जिद चाहिए, तो वो चंदा इकट्ठा करते हैं और बड़ी मस्जिद बनाते हैं और कहते हैं वाह हमारी मस्जिद तो बहुत बड़ी है। तो इस बड़ी मस्जिद का क्या करें? अब हमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए ताकि वो इसका इंतजाम संभाल लें। और फिर वो लोगों को लाते हैं और एक दूसरे को वोट देने का सिलसिला चलता है, और जिनके बारे में कभी सुना भी नहीं होता वो इलेक्शन के लिए आ जाते हैं और उनके नाम लिखे जाते हैं तख्तियों पर, सदर, नायब सदर और खजांची के तौर पर। और हर तीसरा शख्स कहता है मैं खजांची हूं, मैं सदर हूं, मैं नायब सदर हूं मस्जिद का, क्योंकि मैंने ये वसी और अरीज मस्जिद बनाई है। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाता है और इसके सारे लोग बैठकर बहस करते हैं कि मस्जिद का क्या करना है। और फिर ये लोग लड़ना शुरू कर देते हैं और कोई बात नहीं सुनता, ना 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 ना। और आखिरकार एक शख्स उठता है, मैं जाकर अपनी मस्जिद तामीर करूंगा और मैं अपने लोगों को अपने साथ ले जा रहा हूं। तो ये अपने साथियों को लेता है, कहता है भाइयों आओ मेरे साथ, अगर तुम्हारी रंगत मेरे से मिलती है तो तुम मेरे ही मुल्क से हो, हम चलकर नई मस्जिद बनाते हैं। अब आपके पास अरब मस्जिद है, पाकिस्तानी मस्जिद है, और ये मस्जिद है, वो मस्जिद है। ये क्या है? ये इस्लाम नहीं है, ये लोगों का एक ग्रोह है जिन्होंने अपनी मस्जिद बना ली है। और जब आप ये सोचते हैं ओ ये तो उम्मत में बहुत ज्यादा तकसीम हो गई है, अब क्या होगा? ये बदतरीन हो जाएगा। अब आपके पास लोगों का एक पूरा ग्रोह है जो एक जैसे नजर आते हैं, एक तरह बात करते हैं। और जरा रुकिए, ये तो बिल्कुल घर जैसी बात है, और चूंकि ये घर जैसी बात है तो हम ये मस्जिद बनाएंगे बिल्कुल अपने घर की तरह। और इसका भला क्या मतलब होता है? जब आप इसे अपने घर जैसा बना लेंगे तो इसका मतलब आप जानते हैं, बूढ़े लोग अंदर, जवान लोग बाहर। और फोन पर अरे हमें अपने पुराने वाले इमाम को भी यही बुला लेना चाहिए, ये तो बिल्कुल घर जैसी बात हो जाएगी। तो वो अपने इमाम को भी यही बुलवा लेते हैं जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होता। वो ऐसे बात करता है जिसकी आपको समझ नहीं आती, वो खुतबा देता है और आप ऐसे बैठे होते हैं। और बड़ी बात, उनके लिए, खवातीन के लिए कोई प्रोग्राम नहीं होते। और फिर वो हैरान होते हैं कि मस्जिद में कोई क्यों नहीं आता। मगर एक रोशन पहलू भी है, ऐसी मसाजिद भी हैं जो कि बहुत हैरान कुन हैं। मेरा मतलब हकीकी इस्लामी मराकज। मैंने वहां बच्चों के खेलने की जगह भी देखी, नौजवानों के लिए बास्केटबॉल, और हत्ता के क्लिनिक्स, मुफ्त इलाज गाहें जहां डॉक्टर रजाकाराना तौर पर काम करते मुकामी मुसलमान बरादरी के लिए, और वो आपकी मदद बिल्कुल मुफ्त करते हैं। अब मैं समझ गया कि मस्जिदों में नए ख्यालात का जरिया नहीं होता, तो मैं कुछ ख्यालात पेश करूंगा जिन पर अमल हो सकता है। कितनी मरतबा हम जुमे के दौरान महसूस करते हैं कि मैंने ये खुतबा पहले भी सुना है मगर मैं कुछ कह नहीं सकता, काश मैं किसी तरह से अपना मशवरा दे सकता। ठीक है, एक खुतबे के मशवरे के डब्बे के बारे में क्या ख्याल है? बस आपको एक डब्बा चाहिए, उस पर लिख दे खुतबे के लिए मशवरा, और उसे मस्जिद में नस्ब कर दें, और लोग गाहे गाहे मशवरा देते रहेंगे। इस तरह खतीब पढ़ सकता है कि मुझे 8 लोगों ने एक ही मौजू के लिए पूछा था, तो अगले जुमे को मैं किस मौजू पर खुतबा दूं। बहुत से मुसलमान बात करते हैं डेट के बारे में। डेट के बारे में बताएं। ठहरें, कौन सी डेट? रमजान वाली डेट की बात कर रहे हैं? मजाक को एक तरफ रख के एक मुलाकात की रात की बात करूंगा, वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए नहीं, शादीशुदा के लिए। तो आपको यह करना चाहिए, हम मस्जिद में रुके, जो लोग बच्चों की खबरगिरी करते हैं इन्हें इसका मुआवजा मिलता है और वो बच्चों का ख्याल रखते हैं। और आप अपने बच्चे मस्जिद में छोड़ें, बच्चे वहां खेल सकते हैं, सरगर्मियां कर सकते हैं, और आप 2 या 3 घंटे के लिए चले जाएं, अपनी बीवी के साथ डिनर कीजिए और जो भी आपको पसंद हो, वापस आइए, अपने बच्चे को मस्जिद से लीजिए, जबरदस्त। और इस तरह आप माँ और बाप के बजाय शौहर और बीवी होंगे 2-3 घंटे के लिए, और इस तरह आपके बच्चे बचे रहेंगे और वो मस्जिद से खजूरें खाएंगे। एक और अच्छा ख्याल है अमाम के लिए शादी ब्याह के सिलसिले में मुशावरात। बहुत से अमाम इल्म रखते हैं फिक्का का, अरबी और इस्लामी तारीख वगैरह वगैरह का, लेकिन वो सारी मालूमात के बारे में नहीं जानते मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से, यानी वो मवाद जिसे आप शादी के सिलसिले में मुशावरत कह सकते हैं। लेकिन सवालात की इस बहुतात के बावजूद हर हफ्ते अक्सरियत से ये सवाल सुनते हैं, क्योंकि सवालों की अक्सरियत शौहर और बीवी के मामलात की होती है, और इसीलिए उनके लिए ये इल्म बहुत अच्छा रहेगा। तो तसव्वुर करें कि ये खुतबे के लिए कितना बेहतर होगा, और मौज़ूआत के लिए, क्योंकि ये मुतल्लका है खास तौर पर उन मर्दों और औरतों के लिए जो कि मसलों से गुजर रहे हैं, और ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपको पसंद आया? जरा रुकें, एक अमाम को शादी के हवाले से मुशावरात की तालीम हासिल करने की क्या जरूरत है? वो पहले ही इनके हकूक की वजाहत कर सकता है। कभी बात हकूक से ज्यादा की होती है। सोचिए आपकी बीवी रो रही है, आप सोचते हैं कि मदद के लिए मैं किसके पास जाऊं, शायद मुझे अपने वकील के पास जाना चाहिए, और आप गाड़ी लेकर अपने वकील के पास पहुंचते हैं जब वो रो रही होती है।
تو آپ اپنے وکیل کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری بیوی رو رہی ہے، مجھے مدد چاہیے، اور وہ کہتا ہے یہ آپ کے حقوق ہیں اور یہ اس کے حقوق ہیں، مجھے $50 چاہیے. اور پھر آپ کاغذ کا ٹکڑا لے کر کہتے ہیں ہاں نہیں، یہ تمہارے حقوق ہیں اور یہ میرے حقوق ہیں، یہ رکھ لو. اور آپ کہتے ہیں کیا ہے یہ وکیل صاحب، یہ تو کاغذ پھینک رہی ہے. مجھے معلوم ہے آپ نے ہمیں ہمارے حقوق بتا دیے ہیں جو وہاں پڑے ہیں، مگر وہ پھر بھی رو رہی ہے، مجھے مدد چاہیے. اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں واقعی آپ کی مدد کر سکتا ہوں، مجھے آپ کے حقوق کا علم ہے، $50 کی ادائیگی کا شکریہ. تو تصور کریں کہ آپ کے امام کے لیے شادی کے مشاورات کی تعلیم کتنی اہمیت کے قابل ہے، کیونکہ وہ بہت سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اور نوجوانوں کی سرگرمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے تاکہ نوجوان مسجد کی طرف راغب ہو سکیں. مسجد کو ایسی جگہ بنا دیں جیسے باسکٹ بال کا کورٹ یا پھر فٹ بال کا میدان بنا دیں تاکہ وہ وہاں پر کھیل سکے، گول وغیرہ کر سکے. بہت سے مختلف خیالات ہیں. والی بال کورٹ لگا دیں تاکہ لوگ آ سکے ہفتہ یا جمعے کی رات کو، اور وہ لوگ جو زیادہ تردد نہ کرنا چاہیں وہ رات کو آ سکے اور وہاں تفریحی سرگرمیاں کر سکیں. اور ایک اور اچھا خیال ہے کہ خاندان اکٹھے ہوں، جیسے مختلف خاندان وہاں آئیں اور ایک دوسرے سے میل جول بنائیں اور سماجی سرگرمیاں عمل میں لائیں. تو آپ کے پاس اکٹھے ڈنر کا موقع ہوگا جہاں مسلمان برادری کے لوگ جیسے تجارتی لوگ ایک دوسرے سے ملے، تو اس طرح وہ اچھا کاروبار بھی انجام دے سکتے ہیں. ایک اور خیال یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں لوگ اکٹھے ہوں، وہ لوگ جو شادی کرنا چاہتے ہوں. دیکھیں، میں نے شادی کے معاملات میں مدد کی ہے، میں نے شادی کے موقع میں میزبانی کی ہے جہاں لوگ مسلمان برادری میں شادی کرنا چاہتے تھے اور وہ سہولت مانگتے تھے، اور میں نے مختلف ورکشاپ پر بھی کام کیا. میری ورکشاپ کو مسلمان شخصیت کہتے ہیں، جہاں میں شخصیت پر کام کرتا ہوں اور مختلف قسم کی شخصیات دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ لوگ اکٹھے کام کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہت سے مختلف خیالات ہیں، مگر خاندان اکٹھے ہونے سے پہلے آپ لوگ بہت سی مختلف سرگرمی عمل میں لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر انٹرنیٹ استعمال کرنے والے ہیں تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں ٹویٹر، فیس بک اور ای میل کے ذریعے، اور اس طرح وہ جان سکتے ہیں کہ اس ہفتے یا اگلے ہفتے کیا تقریب ہونے والی ہے، اور مسجد کی ویب سائٹ پر بھی. اور یہ ایک بہت بڑی مدد ہو سکتی ہے. میرا مشورہ ہے کہ آپ مسلمان نوجوانوں کو شامل کریں کیونکہ ان میں توانائی اور تخلیقی خصوصیات دونوں ہوتی ہیں تاکہ وہ آپ کی مسجد کو ایک حقیقی اسلامی مرکز میں تبدیل کر سکیں. اب یہ سمجھ لیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ مسجد کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ تک محدود رکھنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں، مگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ مسجد میں کشتیاں بھی کیا کرتے تھے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں اگر سیکیورٹی گارڈ اندر آ جائے اور وہ دیکھے کہ لوگ مسجد میں کشتی کر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں. افسوس کہ وہ لوگ جو ثقافت کو دین کی نسبت منتخب کرتے ہیں وہ اسلام کی رسومات کا ایک ذخیرہ بنانا چاہتے ہیں بجائے زندگی گزارنے کے طریقے کے. مگر مساجد کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تعلق ہم سے ہے، مسلمان برادری سے. آئیے واپس چلتے ہیں رسول اللہ کے راستے پر بجائے لوگوں کے راستے پر جانے کے، انشاءاللہ. تو اگر آپ نے مسجد میں کچھ انوکھا اور دلچسپ کام کیا ہے تو پلیز اسے ہمارے ساتھ شیئر کریں تبصرے کی جگہ پر، تاکہ ہم بھی اس سے سیکھ سکیں اور دوسرے لوگ بھی اس پر عمل درآمد کر سکیں. ویسے میں امید کر رہا ہوں بہت گرما گرمی کی اس ویڈیو کے حوالے سے، کیونکہ مجھے اکثر منفی تبصرے دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ثقافتی لوگوں کے ہوتے ہیں. ثقافتی لوگوں سے میری مراد ہے وہ لوگ جو ثقافت پر چلتے ہیں اور ان کی ثقافت اسلام میں نہیں. تو جب بھی میں ان کے متعلق بات کرتا ہوں تو وہ اسے ذاتی طور پر محسوس کر لیتے ہیں اور پھر وہ آیات لے آتے ہیں، احادیث لے آتے ہیں اور ایسی چیزیں لکھ دیتے ہیں، ارے ہم ایسے ہی چلائیں گے، ہمیں ایسے ہی طریقہ پسند ہے چلانے کا. اور یہ ٹھیک ہے، مگر جائیں اور مسجد میں دیکھیں وہاں تقریباً 6 لوگ ہیں، بس آپ اور آپ کے 5 دوست، اور 99% لوگ آپ سے متفق نہیں ہوتے. تو ہم میں سے بہت سے لوگ تبدیلی لانا چاہتے ہیں. ہم اسلامی مراکز چاہتے ہیں جیسے صحابہ اور پیغمبر نے اسلامی مراکز بنائے تھے. ہم اسلامی مراکز چاہتے ہیں. تو میں تیار ہوں منفی تبصروں کے لیے اور مجھے کوئی فکر نہیں، میں بس مثبت تبدیلی چاہتا ہوں، یہی کافی ہے. مسلمان برادری میں تبدیلی لانے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم ان مسئلوں پر بات کریں جو براہ راست ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں مجھے اکیلے کو یہ خیال نہیں بلکہ آپ میں سے بہت سے فکر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پلیز یہ ویڈیوز اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور دوسروں کو متحرک کریں. اور آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا یہ پھیلانا اور آگے بڑھانا کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی ویڈیو دیکھے اور عمل درآمد کرے مسلمان برادری میں تو یہ مثبت تبدیلی لا سکتا ہے، کچھ لوگوں کو مثبت طریقے سے تبدیل کر سکتا ہے، اور یہ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ، اور ہم اس کی برکت کا اشتراک کریں گے انشاءاللہ. جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں علی ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے اگر آپ بھول گئے ہوں.